ایک مریض کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جس کی ڈائگنوسس غلط ہوئی تھی اور اس کا تمام علاج غلط ہوتا رہا، جس کی وجہ سے وہ مفلوج ہو. یہ مریض جب میرے پاس آیا تھا تو اس مریض کا یہاں سے دھڑ ٹوٹل مفلوج تھا، ٹانگوں پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، پیشاب پخانے پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا. ان کا پہلے ایک بہت مشہور ٹیچنگ ہسپتال کے اندر علاج ہوتا رہا تھا اور وہ ان کو جیان بار سنڈروم کی لائنز پہ ٹریٹ کرتے رہے تھے. ان کی پلازما فریسز ہوتی رہی، ان کی اور چیزیں ہوتی رہی اور پلازما فریسز سے ان کو عارضی ریلیف بھی ملتا رہا. لیکن ایک سٹیج آئی کہ پلازما فریسز نے اور باقی چیزوں نے ان پہ علاج کرنا بند کر دیا. اس کے بعد کسی پڑھے لکھے بندے نے دیکھا تو اس نے ایم آر آئی کرائی تو ایم آر آئی کے اوپر ان کی تھوریسک اسپائن پہ ایک بہت بڑی ڈسک نکلی. ایک کہانی میں ابھی آگے چل رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوریسک اسپائن میں نس دبی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نچلا دھڑ مفلوج ہے، علاج کا پوچھ رہے ہیں. تو میں آپ کو مریض کی کہانی سنانا چاہ رہا ہوں اور اس مریض کے ریویو جو ہے وہ میری پروفائل پہ آپ کو مل سکتا ہے، انہوں نے ریویو بھی کیا. یہ پیشنٹ جب میرے پاس پہلی دفعہ آئے تھے نچلا دھڑ سارا مفلوج تھا. ان کے اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم کا جتنا بھی کنٹرول ہوتا ہے وہ نسوں سے ہوتا ہے. ان کے نہ پیشاب پہ کنٹرول تھا، نہ پخانے پہ کنٹرول تھا. ان کے پیشاب رکنے کی وجہ سے ان کے گردے بھی فیل ہو رہے تھے. تو خیر ان کو میں نے دیکھا، انویسٹیگیٹ کر کے میں نے انہیں جو ہم نے تشخیص کی وہ یہ تھی کہ تھوریسک 1 اور تھوریسک 2 ورٹیبرا کے درمیان بہت بڑی ڈسک تھی جو کیلسیفائی ہو کے حرام مغز پہ دباؤ ڈال رہی تھی. اس کو جائنٹ تھوریسک ڈسک ہرنیشن بولتے ہیں. یہ قابل علاج مرض ہے. ان کو میں نے بتایا کہ میں نے آپ کا نا آپریشن کریں گے، لیکن آپریشن کے بعد آپ کو فزیوتھراپی کی ضرورت ہوگی اور اگر آپ فزیوتھراپی کرا سکتے ہیں، میرے طریقہ علاج پہ چل سکتے ہیں تو پھر تو ہم آپ کا علاج آگے لے کے چلتے ہیں. اگر نہیں چل سکتے تو پھر آپ کسی اور سے علاج کریں. پیشنٹ پڑھے لکھے تھے، پیشنٹ میں بہت ول پاور تھی اور پیشنٹ ایک بڑے ادارے سے جو تھے وہ ریٹائرڈ آفیسر تھے. تو مطلب اس طرح کے پیشنٹ کو نا ٹریٹ کرنے کا مزہ آتا ہے جو پیشنٹ ڈاکٹر کے ساتھ چلنے والا بنے. کیونکہ اس طرح کی کنڈیشن میں میرا جو ایک پارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپروپریٹ سرجری کی ہے. اس کے بعد پیشنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میری ایڈوائس کو فالو کرے اور اڈہیئر کرے. خیر پیشنٹ کا ہم نے مارچ 2023 میں آپریشن کیا. آپریشن کے فوراً بعد پیشنٹ کو اپنی ٹانگوں کے اندر دھڑ کے اندر تھوڑی سی سینسیشن آنے لگی. ان کی بہت بڑی ڈسک تھی، ہم نے وہ ڈسک نکالی، تھوریسک اسپائن پہ کمپریشن تھا وہ ریلیف کیا. کافی ڈیفیکلٹ سرجری تھی لیکن الحمدللہ سرجری وینٹ ویل. آپریشن کے 3 ہفتے کے بعد ان کے اسٹچ آؤٹ کیے. اس کے بعد ان کی ہم نے ایکسٹینسو فزیوتھراپی اسٹارٹ مارچ 2023 میں کیا، بلکہ سال سے اوپر ہو گیا، 1 سال اور 1 مہینہ ہوا. ٹھیک، تو اب پیشنٹ واکر کے سہارے چل رہے ہیں. پہلے جو پیشنٹ ٹوٹلی معذور تھا اب وہ واکر کے سہارے چل رہے ہیں. ان کی مسز میرے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں، یہ بھی رابطے میں رہتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور آئی ہوپ کہ آپ اس کے نیچے کمنٹ کریں گے. تو یہ پیشنٹ جو ہے ہی از ڈوئنگ ویل. پوائنٹ اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مریض کا ٹائم پہ ہم علاج کر دیں، ٹائم پہ ڈیکمپریس کر دیں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر ڈیلیڈ بھی اس پہ سرجری ہو، جیسے کہ ان کے کیس میں ہو رہا تقریباً 6 مہینے لیٹ سرجری ہوئی تھی، تو اس پہ ریکوری ہو جاتی ہے لیکن بعد میں فزیوتھراپی کرانی ہوتی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مریض کا علاج ہو اور اگر آپ کے مریض کو یہی بیماری ہے جو ان کو تھی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپریشن کے بعد کچھ عرصہ فزیوتھراپی کرانی ہوگی اور آپ کو میرے طریقہ علاج پہ چلنا ہوگا تاکہ میں آپ کو اس پہ ٹھیک کر سکوں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس پہ آپ اپنے پیروں پہ بھی آ جائیں گے، لیکن علاج تھوڑا لمبا